ضروری مسئلہ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، مرد داڑھی کاٹتا ہے، پھر غسل خانے میں مغتسل میں اس کو پھینک دیتا ہے یا کسی کچرے میں پھینک دیتا ہے، یا ویسے داڑھی پہ کنگھی کرتا ہے پھر کچرے میں پھینک دیتا ہے یا غسل خانے میں پھینک دیتا ہے، کتنی گناہ ہے اور کتنے نقصانات انسان کو جسمانی ملتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مسائل دنیائی کیا اس سے ملتے ہیں۔ ایک دوسرا، عورت میرے بھائیوں سر پہ کنگھی کرتا ہے، سر کے بال کنگھی میں میرے بھائیوں جمع ہوتے ہیں، پھر اس کو کسی غسل خانے میں پھینک دیتے ہیں یا کسی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، کیا عورت کو بھی اس کو گناہ ملتی ہے؟ اور دوسرا یہ، اس کی جسمانی نقصانات کیا ہے، اسلام کی روح سے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کرنی چاہیے؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، مرد اور عورت کی جو اعضاء ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، انسان ہر جزء ہر اندام اس کی محترم ہے۔ انسان اگر ناخن کاٹتا ہے ناخن بھی اس کے محترم ہے، اگر وہ بال کاٹتا ہے بال اس کی محترم ہے، داڑھی والے ہو، سر والے ہو، جد مونچے والے ہوں، جہاں بھی ہو، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہوا ہے، یہ محترم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ پہلے انسان کے لیے، مرد کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ داڑھی کاٹتا ہے۔ اگر وہ داڑھی کاٹ لیتا ہے پہلے یہ سوچے کہ میں 1,24,000 انبیاء کی سنت کو کاٹتا ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں چھری رکھ کے اس کو کاٹ دیتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں سب سے بڑی گناہ ہے، اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ایک گناہ انسان کی زنا ہے، یہ وقتی طور پر 5-10 منٹ اس کی گناہ ہے۔ ایک انسان کی چوری ہے، وقتی طور پر 5-10 منٹ اس کی چوری ہے۔ ایک غیبت ہے، 5-10 منٹ جب اس نے غیبت کی، یہ اس کی گناہ ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو 24 گھنٹے انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، نماز میں سجدے کی حالت پہ ہو پھر بھی گناہ میں مبتلا ہے، اگر وہ تلاوت قرآن کریم بھی شروع ہے پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے، اگر وہ حج پہ جا رہا ہے پھر بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ کون سی گناہ ہے؟ داڑھی کاٹنا۔ جب انسان نے داڑھی کاٹی تو جب تک داڑھی بڑھتی ہے اس وقت تک اس کی گناہ میرے بھائیو شروع ہے، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اس نے کاٹا ہے۔ تمام انبیاء جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ اولیاء، شہداء، صالحین، آج تک جو نیک لوگ ہیں، اس نے سنت رسول کو رکھا ہوا ہے، کسی نے بھی نہیں کاٹا ہے۔ لہٰذا سنت رسول کو کاٹنے سے بندہ منع ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کا احترام لازمی ہے میرے بھائیو۔ وہ لازمی کیسے ہے؟ نائی اس کو کاٹتا ہے پھر وہ پھینک دیتا ہے کچرے میں۔ یار کتاب نے لکھا ہوا ہے، کتاب اسی کی تمام کتب اس سے بھرے ہوئے، فَإِذَا قَلَمَ أَظْفَارُهُ أَوْ جَزَّ شَعْرُهُ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے کاٹ دیا، يَنْبَغِي أَن يُدْفَنَ، اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو دفن کر دے، کسی جگہ میں اس کو دفن کر دے۔ ان القاہ فی المغتسل، اگر کسی نے غسل خانے میں یا کسی کچرے جگہ میں ان کو پھینک دیا، یکراہ، یہ مکروہ ہے۔ اس کے 3 نقصانات بھی ہے۔ ایک انسان کی جسمانی نقصان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، ایک نقصان یہ ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، دوسرا ان کی جسمانی نقصان ہے اپنے جسم کی اس نے عزت نہیں کی ہے، اپنے جسم کے اندام کی اس نے قدر نہیں کی، پھینک دیا۔ تیسرا نقصان میرے بھائیو اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا کہ بھائی آپ نے سنت رسول کو کیوں کاٹا ہے۔ دوسرا مسئلہ عورت والی ہے۔ عورت اگر بال کو کاٹتی ہے میرے بھائیو، اس بال کنگھی میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہے کہ اس کو دفن کر دے۔ اگر اس نے غسل خانے میں پھینکا یا کسی کچرے میں پھینکا تو میرے بھائیو مکروہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے میرے بھائیو، ادھر عورت کی بال کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ جیسا عورت فرض ہے عورت میرے بھائیو اس کی پردہ فرض ہے، اسی طرح اس کی بال کی بھی پردہ فرض ہے، وہ بھی چھپانا چاہیے کسی کپڑے میں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی عورتیں کنگھی کر لیتا ہے گھر میں میرے بھائیو، نامحرم لوگ ہوتے ہیں، اس کی بال سامنے نظر آتا ہے، ایسا نہیں آنی چاہیے۔ جب اس نے کنگھی کی بال کو اسی وقت چھپا لے، کسی جگہ میں دفن کر دے۔ جب دفن نہیں کر دیا، جہاں پڑا ہے ادھر سے اس کو چھپا لے میرے بھائی، تاکہ مردوں کو نظر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ جیسے عورت کا پردہ فرض اس طرح اس کی بال کے بھی پورے جسم کے پردہ فرض ہے۔ آخر میں گزارش کرتے اگر چینل سبسکرائب کرے، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچ سکے۔